نے نفس انسان کو منقلب کیا، یعنی اس کی بے خبری کو خبر میں بدل دیا۔ تو جہاں جہاں آپ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں تو کلمہ پڑھنے والے بھی ملیں گے اور اطلاق کلمہ کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن جنہوں نے فقط کلمہ پڑھا وہ موت کا شکار ہو گئے، لیکن جنہوں نے کلمے کا اطلاق کیا انہوں نے آگے بڑھ کر موت کو شکار کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، جو موت کا شکار ہوئے وہ تذکرے میں نہیں آتے، لیکن جنہوں نے موت کو شکار کر دیا وہ تذکرے میں باقی رہتے ہیں، وہ تذکرے میں باقی رہتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جب تک کلمہ منزل اطلاق پر نہ آئے اس حیات میں صداقت نہیں آتی، اس حیات میں امانت پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب کلمہ منزل اطلاق پر آ جائے تو اس میں صداقت بھی آتی ہے اور امانت بھی آتی ہے۔ تو قول کے اندر اگر ذریعہ طہارت آ جائے تو اسے صادق کہا جاتا ہے، اور فعل کے اندر اگر بذریعہ طہارت آ جائے تو اسے امین کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نفس کی خباثت کو طہارت میں علم ہی متبدل کرتا ہے۔ اگر نفس کیفیت جہل میں ہے تو یہ خباثت میں گرفتار رہتا ہے، لیکن اگر یہی نفس کیفیت علم سے سرشار ہو جائے تو اس کی خباثت طہارت میں بدل جاتی ہے۔ تو آل محمد سے جو وعدہ خالق نے کیا، سورہ احزاب کے اندر جس آیت کو آپ بار بار پیش نگاہ رکھتے ہیں اور حدیث قصہ کا دل ہے وہ آیت کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا بالعموم ترجمہ جو ملت اسلامیہ نے منتخب کیا وہ اس طرح سے ہے کہ اہل بیت ہم نے آپ سے نجاست کو دور کر دیا، لیکن آپ کے یہاں جو ترجمہ مترجمین نے منتخب کیا انہوں نے اس رمزیت کے ساتھ کیا کہ انما کلمہ حضر ہے، اور جب انما کلمہ حضر ہے تو خالق نے ارادہ کیا ہوا، خالق نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت آپ سے نجاست کو دور رکھا جائے، لیکن ہر دو جانب مترجم یہ طے نہ کر سکا کہ وہ نجاست ہے کیا، وہ نجاست ہے کیا۔ مترجم خود جس نجاست میں گھرا ہوا تھا اس نے وہی وہاں منطبق کر دی، لیکن عزیزان گرامی وہ نجاست جس کو آل محمد سے دور رکھا گیا وہ نجاست جہل ہے، یعنی جہاں آل محمد ہیں وہاں نجاست کا گزر نہیں، علم ہی علم ہے، اور جہاں علم ہی علم ہے وہاں عدالت ہی عدالت ہے، اور علم و عدل جہاں یکجا ہو جائیں وہاں کلمہ پڑھتے نہیں کلمے پر شہادت، کلمہ پڑھتے نہیں کلمے پر شہادت دیتے ہیں۔ تو تاریخ میں جہاں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ کب کس سن و سال میں کس نے کلمہ پڑھا تو عزیزان گرامی وہ ایک فہرست طویل ہے، لیکن آل محمد نے، آل ابراہیم نے جن پہ خالق نے درود کو واجب قرار دیا انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں کلمے پر شہادت دی، اور ان کی مودت کو جس نے اپنے قلب میں جاگزی کر لیا اس نے بھی اپنے نفس کو، نفس کی خباثت کو طہارت میں بدل دیا۔ یعنی جب مودت قلب میں قیام پذیر ہو جائے تو یہ کلمہ پڑھتا نہیں اطلاق کلمہ کرتا ہے۔ محبت فقط دعویٰ نہیں کرتی دلیل چاہتی ہے، تو جب آپ محبت کا دعویٰ کریں تو اس پہ دلیل عملیت کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ تو جب اہل محمد کی محبت کا آپ دعویٰ کریں تو عزیزان گرامی آپ کلمہ پڑھیں گے نہیں بلکہ کلمے کا اطلاق کرتے چلے جائیں، اور وہ حیات جو کلمے کا اطلاق کرے، وہ حیات جو کلمے کا اطلاق کر دے وہ حقیقت شناس ہو جاتی ہے، وہ حقیقت شناس ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ رمزیت کلمہ سے آگاہ نہیں ہوگے
آپ حقیقت کلمہ سے واقف کار نہیں ہو سکتے۔ دنیا سقراط سے لے کے آج تک جتنے فلاسفہ کی فہرست طویل ہے، لیکن سب حقیقت کی تلاش میں، سب حقیقت کی تلاش میں سرگردن ہے تلاشی حقیقت۔ لیکن یہ ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ انہوں نے زندگی کو ہدف بتایا، زندگی کو ہدف بتایا کہ اگر بارگاہ خداوند علی اعلیٰ میں کچھ طلب کرنا ہے تو وہ نعمت طلب کرے کہ جس میں برکت ہی برکت ہے، جس میں برکت ہی برکت ہے، اور برکت کی حدیں نہیں ہوتی، برکت کی حدیں نہیں ہوتی۔ جتنا طلب کریں گے اس کا دائرہ کار وسعت پاتا چلا جاتا ہے، اس کا دائرہ کار وسعت پاتا چلا جاتا ہے، جسے آپ زبان خاتم میں یوں پائیں گے سورہ طٰہٰ کے اندر کہ رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ اب وہ جو طالب علم ہے، علم کا طلبگار ہے، عزیزان گرامی، وہ ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ، ہر اٹھتے ہوئے قدم کے ساتھ جب علم کا طلبگار بن جائے تو علم اس کی حیات کو نقطۂ کمال پر لے جاتا ہے، اور جب اس کی حیات نقطۂ کمال پر پہنچ جائے تو عزیزان گرامی اب اس کا کلام مختصر ہو جاتا ہے، اب اس کا کلام مختصر ہو جاتا ہے۔ کلمات قصار میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا درجہ علم بلند ہوتا چلا جائے گا، جتنا درجہ علم بلند ہوتا چلا جائے گا، اتنا کلام مختصر ہوتا چلا جائے گا، اتنا کلام میں اختصار آتا چلا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، جب لطف علم سے حیا سرشار ہو جاتی ہے تو اب وہ حرکت و ناقص سے مکالمہ نہیں کرتا، اب وہ حرکت و ناقص سے مکالمہ نہیں کرتا، اب وہ اہل کو تلاش کرتا ہے۔ اگر اہل نہ ملے تو عزیزان گرامی وہ خاموشی کی راہ کو منتخب کر دیتا ہے۔ تو خاموشی اس کی کمزوری نہیں ہوتی، خاموشی اس کی قوت کا اعلان ہوتی ہے۔ اب میرا یہ مکالمہ کس منزل پہ آپ کو تفصیل میں لے جائے گا کہ 40 برس اگر ختمی مرتبت خاموش ہے تو یہ خاموشی آپ کی مجبوری نہیں، آپ کا اختیار ہے، اور بعد خاتم اگر علی خاموش ہے تو یہ علی کی مجبوری نہیں، یہ علی کا اختیار ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں علم نقطۂ کمال پر پہنچ جائے وہاں وہ اہل کو تلاش کرتا ہے، اور اگر اہل نہ ملے تو وہ خاموشی کو منتخب کر دیتا ہے، اور جب وہ خاموشی کو منتخب کرتا ہے تو وہ سرگرداں رہتا ہے کہ کسے اپنے دل کی باتیں کہیں، کسے اپنے دل کی باتیں کہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر نہیں ملتا تو گھبراتا نہیں، وہ صحرا نوردی کرتا ہے، اور جب صحرا نوردی کرتا ہے تو اس کے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول صحرا کے اڑتے ہوئے ذرات کو منور کرتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ان میں قوت یہ ہے کہ وہ اپنی حیات کو منور نہیں کرتا، جو اس سے متصل ہو جائے وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ علم کی قوت یہ ہے کہ وہ خود طاہر نہیں ہوتا، جو اس سے متصل ہو جائے وہ بھی طاہر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کی خاک میں محو خواب ہونے والے اس نعمت علم کی بنا پر فقط وہ طاہر نہیں بلکہ وہ خاک جو ان سے متصل ہو گئی وہ بھی طاہر ہو۔ تو یہ رمزیت وہاں پتہ چلی کہ عزیزان گرامی، جہاں خاک نہ رہے، خاک شفا بن جائے تو وہ جوہر اسی نعمت علم کے ذریعے سے آتا ہے، وہ جوہر اسی نعمت علم کے ذریعے سے آتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جو اس سے متصل ہو جائے وہ اس کو بھی منور کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن علم کا نقطۂ کمال جب حیات کو اس منزل پہ لے آئے تو اب تڑپ اتنی
عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ سر کو جھکا لیتا، اس لیے کہ علم سر بلند نہیں کرتا۔ جب کاسہ سر میں نعمت علم آ جائے، جب پیکر بشری میں نعمت علم قیام پذیر ہو جائے، تو یہ سر بلند کر کے نہیں چلتا، یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتا۔ یہ سر کو جھکاتا ہے اور سر کو جھکا کر کہتا ہے کہ اے زمین تو ہی بتا، اے زمین تو ہی بتا میں کس سے اپنے دل کی باتیں، اے زمین تو ہی بتا میں کس سے اپنے دل کی باتیں کہوں، کوئی ملتا ہی نہیں، کوئی ملتا ہی نہیں، میں تجھ سے ہی اپنے دل کی باتیں خلوت میں کرتا ہوں، اس لیے کہ تو امین ہے، اس لیے کہ تو امین ہے۔ زمین امین ہے، زمین امین ہے۔ ظاہر ہے کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ مکالمہ شاید کہ اس مکالمے کی شرح بن جائے۔ زمین امین ہے، مردے حوالے کر دے حفاظت کر دے، مردے حوالے کر دے حفاظت کرتی ہے، اور زمین امین ہے کیونکہ اسے نسبت ابو تراب سے، اسے نسبت ابو تراب سے، اے زمین میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہوں، میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہوں۔ یہ تڑپ جب اس بلندی پہ آئی تو ساقی نے گردے نہیں دی، ساقی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا، ساقی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا۔ عزیزان محترم، طالب نے مڑ کے دیکھا تو انتہائی اس کی منزل میں کہا آقا آپ اور میں غلام، آقا آپ اور میں غلام۔ تو مسکرا کے کہا تیری طلب اس بلندی پہ تھی کہ جہاں یہ امکان نہیں کہ تجھے گرنے دیا جائے، جہاں یہ امکان نہیں کہ جہاں تجھے گرنے دیا جائے۔ اب یہ مکالمہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب طلب نقطۂ کمال پر پہنچے تو طلب بلندی کی جانب گامزن ہوتی ہے، اور جب طلب بلندی کی جانب گامزن ہو تو عزیزان گرامی اسے وصل تعام مل جاتا ہے، اسے وصل تعام مل جاتا ہے۔ وہ تنہا نہیں، اب وہ تنہا نہیں، اس کا ساقی آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیتا ہے، اس کا ساقی آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیتا ہے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کی تلاش تھی جس سے میں اپنے دل کی باتیں، مجھے بھی اس کی تلاش تھی جس سے میں اپنے دل کی باتیں کہوں۔ اور عزیزان گرامی یہ لطف بھی محفوظ ہو جائے کہ وہ دعا جو ختمی مرتبت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کو تعلیم فرمائے، جسے دعائے خضر کہا جاتا ہے، جسے دعائے خضر کہا جاتا ہے۔ جب کمیل بن زیاد نقی کو اس منزل تڑپ کی بلندی پہ پایا تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہ دعا کمیل بن زیاد نقی کو تعلیم فرمائی، اور جب کمیل بن زیاد نقی کو وہ دعا تعلیم فرمائی تو پھر وہ دعا دعائے خضر نہ کہلائی، دعائے کمیل کہلائی، پھر وہ دعا دعائے خضر نہ کہلائی، دعائے کمیل کہلائی۔ اور ایک مرتبہ کمیل نے دست ادب چھوڑ دی، اور دست ادب چھوڑتے ہوئے کہا مولا کچھ ملے گا، مولا کچھ ملے۔ امیر المومنین نے مسکرا کے کمیل پر نگاہ جمائی، اور نگاہ کو جماتے ہوئے کہا کمیل اگر میرا ساغر چھلکے گا تو تجھی پہ تو گرے۔ کمیل نے سر جھکا لیا اور سر جھکاتے ہوئے کہا مولا کچھ پوچھو۔ یہ ادب بھی کمیل سے سیکھ لیجیے، یہ ادب بھی کمیل سے سیکھ لیجیے کہ اگر مانگے بھی تو کیا مانگے، طلب بھی کرے تو کیا طلب کرے۔ عزیزان گرامی کمیل نے کہا مولا کچھ مانگو، کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں، کہا مولا چاہتا ہوں کہ قلب کا عقدہ کھل جائے، اس لیے کہ آپ عقدہ کشا، آپ عقدہ کشا، چاہتا ہوں کہ گراہ جو قلب میں ہے وہ کھل جائے۔ کہا کمیل کیوں گھبرائے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو کمیل نے سر جھکائے کہا
مولا حقیقت کیا ہے؟ مولا حقیقت کیا ہے؟ اب یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، کوئی اس لفظ کے صرف سے محروم نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی سماج سے یہ لفظ نہ ٹکرایا ہے قاف یہ قاف دے حقیقت. لیکن یہ تو کوئی کمیل کے دل سے پوچھے، یہ تو کوئی کمیل کے دل سے پوچھے کہ کمیل نے کیا لطف پایا ہے اس سوال کی ضرورت سے کہ مولا حقیقت کیا ہے. امیر المومنین نے قدم آگے بڑھایا اور کمیل کے بازو کو تھام لیا، اور بازو کو تھامتے ہوئے کہا کمیل جانے گا. اب یہ حوصلہ، یہ منزلت، یہ مقام کمیل کا، کہ کمیل نے سر بلند کرتے ہوئے کہا مولا کیوں نہیں. تو امیر المومنین نے اپنی حضوری میں کمیل کو بٹھایا اور کہنے لگے کمیل سن اور محفوظ کر، کمیل سن اور محفوظ کر. صفات توحید، احدیت، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کمیل سن اور محفوظ کر. احدیت کا صفات توحید کو جذب کر لینا حقیقت ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن احدیت قل هو اللہ احد. میں نے کبھی احد کا ترجمہ نہیں کیا، اور میں نے ہمیشہ اس امر کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی کہ قرآن میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں مترجم ترجمہ نہ کرے تو بہتر ہے. اگر ترجمہ کرے گا بحث چھڑ جائے گی، اگر ترجمہ کرے گا الجھنیں بڑھ جائیں گی. بالعموم آپ نے اس کے ذیل میں ترجمہ پایا کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. قُلْ اللَّهُ واحد نہیں ہے، قُلْ اللَّهُ احد. مناسب یہی ہے کہ احد کی جگہ احد ہی رہے. مناسب یہی ہے کہ احد کی جگہ احد رہے، ورنہ تو وہ مقام بھی پیش نگاہ ہے کہ جہاں ختمی مرتبت کے جسد اقدس کو امیر المومنین نے ہاتھوں میں بلند کیا تو ہاتھوں میں بلند کرتے ہوئے کہا میرے ہاتھوں پہ گنتی کا پہلا عدد ہے، میرے ہاتھوں پہ گنتی کا پہلا عدد ہے. اب اگر آپ ایک کہیں گے تو عزیزان گرامی اکائی کا تصور جہاں پیدا ہوگا وہاں دھائی خود بخود نکھر کر سامنے آ جائے گا، اور جب تک دھائی نہ ہو اکائی کا تعارف ناگزیر ہو جاتا ہے. جب تک دھائی نہ ہو اکائی کا تعارف ناگزیر ہو جاتا ہے. فلسفے کی کسی بحث میں الجھانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا مشورہ ضرور ہے کہ احد کی جگہ احد ہی رہے. صفات باری قرآن حکیم کسی بھی کمپنی کا آپ کھول کے دیکھیں، اس کے آغاز میں صفات باری نگاہوں کے سامنے سے گزر جائے گی، لیکن یاد رکھیں کوئی صفت ایسی نہیں، کوئی صفت ایسی نہیں جو خداوند علی اعلیٰ نے انسان میں ودیت نہ کی. کوئی صفت ایسی نہیں جو خداوند علی اعلیٰ نے انسان میں ودیت نہ کی. درود پڑھیں محمد. ہر صفت کو خالق نے انسان میں ودیت کی، اور دارائے دین میں پابند شرع جتنے احکام نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب انسان کو ادا کرے تو اپنے نفس سے حجاب غفلت کو الٹے اور کیفیات شعور کے اندر قدم رکھے، اور جو کیفیات شعور بلند ہوں گی وہ اس کی صفات کی مظہریت کو پاتا چلا جائے گا. اور عزیزان گرامی جب وہ اس کی صفات کی مظہریت کو پاتا چلا جائے گا تو وہ رہے گا بندہ ہی، لیکن وہ کام سارے خالق کے کرتا چلا جائے گا. یعنی وہ رحیم ہے، اگر اس کی مظہریت کو پا جائے تو وہ اس کی مخلوق پہ رحیم بن جائے گا. وہ کریم ہے، اگر اس کی مظہریت کو پا جائے تو وہ اس کی مخلوق پہ کریم بن جائے گا. وہ اگر غنی ہے اور اگر انسان اس کی مظہریت کو پا جائے تو اس کی مخلوق کے لیے غنی بن جائے گا.
جتنا حجابات الٹیں گے، جتنا کیفیات شعور بلند ہوگی، انسان اس کی صفات کی مزیت کا حامل ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا اس کی صفات کی مزیت کا حامل ہوگا تو وہ رہے گا بندہ ہی، لیکن کام سارے خالق کے کرتا چلا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، جب وہ کام سارے خالق کے کرتا چلا جائے تو اس کے کام نہ رہے، خالق کے کام ہو گئے، اور جب وہ کام خالق کے کام ہو گئے تو کام فنا نہیں ہوتے، جب کام فنا نہیں ہوتے تو کام کرنے والا بھی فنا، کام کرنے والا بھی، جتنا اس کی صفات کی مزیت کو پائیں گے اتنا منصب بلند ہوگا، عہدہ بلند ہوگا، تصرف بڑھے گا، اختیار بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر وہ فہرست نگاہوں کے سامنے سے گزر جائے گی کہ یہ قطب بن گیا، یہ ابدال بن گیا، یہ غوث بن گیا، یہ قلندر بن گیا، یہ ولی بن گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ درجات علم کی بنیاد پر ہیں، تو جتنا درجات علم بلند ہوں گے، جتنا کیفیات شعور بلند ہوں گی، انسان اس کی صفات کی مزیت کا حامل بنتا چلا جائے گا، وہ رہے گا بندہ ہی لیکن کام سارے خالق کے کرتا چلا جائے گا۔ تو بندوں ہی میں ایک بندہ ایسا ملا جو اس کی کل صفات کی مزیت کا حامل نظر آیا، اور جو اس کی کل صفات کی مزیت کا حامل نظر آیا اسی کو اصطلاح میں مظہر العجائب کہا گیا۔ اگر حقیقت کو پانا ہے، اگر حقیقت کو پانا ہے تو اپنی نفس سے حجاب غفلت کو الٹ کے کیفیت شعور میں قدم رکھیں۔ عبادات غفلت کے ساتھ کریں گے تو میں نے کہا کہ وہ عادت کہلائے گی، وہ عادت کہلائے، لیکن اگر یہی عمل شعور کے ساتھ ادا ہوگا تو یہ عبادت بن جائے گا۔ تو جب آپ اس فریضے کو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، کیفیت نیند میں احکام نہ بجا لائیں، کیفیت بیداری کے ساتھ احکام کو بجا لائیں۔ اب یہ آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ مجلس کسے کہتے ہیں، تو سن لیجیے، انسان کسی دائرے میں کھڑا ہے، رنگ، نسل، قوم، زبان، قبیلہ، مذہب جدا جدا ہے، لیکن اگر غیر مذہبی دائرے میں بھی کھڑا ہے، اگر وہ یا حسین کہتا ہے، اسے روک کے پوچھئے اسے کہہ کے کیا ملا، تو ایک جواب جو آپ کی سماج سے ٹکرائے گا وہ یہ کہ خوابیدگی بیداری میں بدل گئی، یعنی غفلت شعور میں بدل گئی۔ تو عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا مجلس کسے کہتے ہیں۔ مجلس نیند کو بیداری میں بدلتی ہے، غفلت کو شعور میں بدلتی ہے، اور غفلت جب شعور میں بدل جائے تو حرکت و سکون عادت نہیں رہتا، عبادت بن جاتا ہے۔ امیر المومنین نے کمیل سے کہا احدیت کا صفات توحید کو جذب کر دینا حقیقت ہے۔ کمیل کو تو حقیقت سمجھ میں آ گئی، لیکن کمیل نے مستقبل میں آنے والوں کے لیے چراغ ہدایت منور کر، کمیل نے سر جھکاتے ہوئے کہا زندگی میں آنا یا امیر المومنین، کچھ اور ارشاد فرمایا، والا کچھ اور ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جلال کے پردوں کا یکا یک اٹھ جانا حقیقت، جلال کے پردوں کا یکا یک اٹھ جانا حقیقت۔ اب کیا تفصیل چاہتے ہیں آپ؟ یہ اس فرش کی حرارت ہے کہ میں اشارہ کروں آپ تفصیل سے گزر جائیں کہ جلال کے پردوں کا یکا یک اٹھ جانا حقیقت ہے۔ قصہ طور چھڑ جائے گا، قصہ طور چھڑ جائے گا کہ جلال کے پردوں کا یکا یک ہٹ جانا حقیقت ہے۔ کمیل نے کہا مولا کچھ اور ارشاد فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا راز کا نقطۂ کمال پر پہنچ کر، یاد رہے گا، راز کا نقطۂ کمال پر پہنچ کر پردے کو چاک کر دینا حقیقت ہے۔ راز کا نقطۂ کمال پر پہنچ کر پردے کو چاک کر دینا حقیقت ہے۔
اب ایک دن درمیان میں ہے اور جو شب آئے گی اسے آپ شب معراج کے نام سے یاد کریں گے. تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں راز کا نقطۂ کمال پر پہنچ کے پردے کو چاک کر دینا حقیقت ہے. یعنی اب اس منزل کے اوپر جہاں اقبال کو رک کے کہنا پڑا اے سر خط وجوب و امکان، اے سر خط وجوب و امکان، قرآن نے اعلان کیا فکانا قاب قوسین و ادنیٰ کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. عزیزان گرامی اقبال نے آگے بڑھ کے کہا یہ ایک راز ہے، یہ ایک راز ہے واجب و ممکن کے درمیان، یہ ایک راز ہے واجب و ممکن کے درمیان. اے سر خط وجوب و امکان، یہ واجب و ممکن کے درمیان جو خط کھچا ہوا ہے یہ ایک راز ہے، ایک حد ہے. اگر انسان اس حد سے شناسا ہو جائے تو زبان قرآن میں اسے مسلم کہا جائے، اور اگر انسان اس حد سے شناسا نہ ہو سکا تو زبان قرآن میں اسے مجرم کہا جائے. اقبال نے دوسرے مصرعے کے اندر کہا کہ تفسیر تو سورہائے قرآن، اس خط کی تفسیر قرآن کے سورے ہیں. اس خط کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. تو جسے علی سمجھ میں نہیں آئے وہ حدوں کو توڑ دیتا ہے، اور جسے علی سمجھ میں آ جائے وہ حدوں میں حیات کو لے کے سفر کرتا ہے، اور جو حدوں میں سفر کرے اسے زبان قرآن میں مسلم کہتے ہیں، اور جو حدوں کو توڑتا چلا جائے اسے زبان قرآن میں مجرم کہتے ہیں. میں نے پھر کہا مولا کچھ اور ارشاد. امیر المومنین نے کہا، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا سنو، وہم کا علم میں جلب ہو جانا حقیقت ہے. یعنی وہم نہ، شک نہیں، شک نہیں، یقین ہی یقین، یہ حقیقت ہے. جہاں شک ہے وہاں حقیقت سے دور ہے. جہاں شک یقین میں بدل جائے وہی حقیقت ہے. جہاں شک یقین میں بدل جائے وہی حقیقت ہے. ایشان کا بھی ایک ہی بندہ ملا، ایشان کا بھی ایک ہی بندہ ملا جو حقیقت سے کتنا قریب تھا کہ جس نے منبر کوفہ سے کہا اگر حجابات اٹھا دیے جائیں، اگر حجابات اٹھا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا، تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا. کمیل پوچھتے جا رہے ہیں، امیر المومنین کمیل کو بتاتے جا رہے ہیں، اور قلب کمیل حقیقت سے شناسا ہوتا چلا جا رہا ہے اور محفوظ کر کر مستقبل میں آنے والوں کے لیے چراغ ہدایت منور کرتا جا رہا ہے. کمیل نے پھر کہا ضمنی بیانہ یا امیر المومنین. تو امیر المومنین نے کہا کہ روز ازل سے ایک نور منور ہے جس کی روشنی سے توحید کی ہیکلیں جگمگا رہی ہیں، یہ حقیقت ہے. جس کی روشنی سے توحید کی ہیکلیں جگمگا رہی ہیں یہ حقیقت ہے. اب اس کو سمجھنا ہے تو پھر اس حدیث قدسی کو پیش نگاہ رکھیں جہاں ذات خاتم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری کا روز ازل سے ایک نور منور ہے جس کی روشنی سے توحید کی ہیکلیں جگمگا رہی ہیں، یہ حقیقت ہے. کمیل پوچھتے جا رہے ہیں، امیر المومنین کمیل کو حقیقت سمجھاتے جا رہے ہیں. اور عزیزان گرامی ایک منزل آئی، ایک مقام آیا جہاں آپ نے کھڑے ہوتے ہوئے کمیل کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے کہا کمیل دیکھ آفتاب نکل آیا، چراغ بجھا دے، یہ حقیقت ہے. کمیل آفتاب نکل آیا، چراغ بجھا دے، یہ حقیقت ہے. آفتاب کی موجودگی میں چراغ کا جلانا حماقت ہے. آفتاب کی موجودگی میں چراغ کا جلانا حماقت ہے. عزیزان گرامی کیا اس کو آپ محفوظ کریں گے؟ اس منزل کو ہر نبی اپنی اپنی منزل پہ چراغ علم لے کر آئے. ہر نبی اپنی اپنی منزل پہ چراغ علم لے کر آیا، لیکن یہ ذات خاتم ہے، یہ ذات خاتم ہے جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو علم کل کی منزل پہ فائز ہے، جو آفتاب بن کر آئی. جہاں رک کے میر کو کہنا پڑا کہ وہ آئے برف میں اتنا
چراغ بجھا دے، یہ حقیقت ہے۔ عزیزان گرامی، پھر آگے بڑھتے ہوئے کہا سن یہ شجرہ مبارکہ ہے جسے کوكب دری نور عطا کرتا ہے، جسے طلب ہو اسے یہ نور مل جاتا ہے، اور جسے یہ نور مل جائے وہ اپنی حیات کو منور کر دیتا ہے، اس سے جو متصل ہو جائے وہ بھی منور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ابو ذر بن جاتا ہے، وہ مقداد بن جاتا ہے، وہ سلمان بن جاتا ہے، وہ حجر بن عدی بن جاتا ہے، وہ میثاق تمار بن جاتا ہے۔ نہیں، جس عہد میں جسے طلب ہو وہ اس نور کو طلب کر کے دیکھے، یہ مجلسیں بھی اسی نور کی طلب میں آئے، جسے یہ نور مل جاتا ہے اس کی حیات منور ہو جاتی ہے، اور جس کی حیات منور ہو جائے عزیزان گرامی، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور جب وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کلام ہو جائے اور موت کو شکار کر لے، تو اسی کی حیات کو کہتے ہیں کہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئی، اور وہ حیات جو درجہ شہادت پر فائز ہو گئی اسی کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے رزق حسن رکھا ہے، اور وہ رزق حسن یہ ہے کہ قیامت تک خالق ان پہ درود و سلام بھیجے گا، ملائکہ ان پہ درود و سلام بھیجیں گے، نہیں تو صاحبان ایمان ہیں وہ ان پہ درود و سلام بھیجیں گے۔ اب آپ نے جانا کہ کیا ہے لطف علم، کیا ہے لطف علم، تو ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھنچ تو جائے، ایک قدم طلب علم کے ساتھ اٹھ تو جائے۔ مجلسوں میں آب و دانہ نہیں پڑتا، مجلسوں میں آب و دانہ نہیں پڑتا، مجلسوں میں نعمت علم تقسیم ہوتی ہے، مجلسوں میں نعمت علم تقسیم ہوتی ہے۔ جب تک یہ رزق حسن بٹ رہا، جس میں طلب ہو وہ اپنے کشکول کو بھرے اور اپنی محبت، اپنی موت کو شہادت کو بدلتا چلا جائے، اپنی موت کو شہادت کو بدلتا چلا جائے، تو پھر یہ حدیث محکم ہے، پھر یہ حدیث محکم ہے، متشابہ نہیں، محکم ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہوا۔ آل محمد زندانوں میں رہے لیکن حیات کو آزاد کر دیا، نعمت علم کے ذریعے سے، تقسیم علم کے ذریعے سے حیات کو آزاد کر۔ تفصیل عرض کروں گا آج کی شب کے حوالے سے، بڑا امام بارہ کھڑا در کے اندر کہ یہ شب مختص سے آنے والی امام ہفتم امام موسیٰ بن جعفر کاظم صلوات اللہ علیہ وسلم، اس گفتگو کے تسلسل کو چاہوں گا کہ وہاں شب کے اندر آگے بڑھ جائے، لیکن اب یہاں تک ممی کی منزل پر اتنا پیش نگاہ ہے کہ 9 برس قید رہے، 14 برس قید رہے، تعین نہیں ہو سکا، لیکن حضرت دبیر کے 2 مصرے بار بار پڑھتا ہوں کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیڑی گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیڑی گزر گئی۔ عزیزاں، جب زہر دغا سے شہید ہوئے، تو 4 حمالوں کے ذریعے سے لاش کو جسر بغداد پہ لا کے رکھا گیا، 4 حمالوں کے ذریعے سے، 4 مزدوروں کے ذریعے سے لاش کو جسر بغداد پہ لا کے رکھا گیا۔ عزیزوں،
تاریخ یہ شب میں جب تجارتی قافلے گزرے تو حاکم نے یہ چاہا کہ یہ لاش پامال ہو جائے، یہ لاش پامال ہو جائے، لیکن جب تجارتی قافلے جسر بغداد کی جانب پڑھے تو جانور آگے نہ بڑھ گئے۔ قافلے والوں نے کہا چل کے تو دیکھیں، تو دیکھا ایک قیدی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، قیدی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی لاش جسر بغداد پہ رکھی ہوئی تھی، اس کی لاش جسر بغداد پہ رکھی ہوئی تھی۔ عزیزوں، بس کیا یہ اس منزل پہ رک کے رخصت چاہوں آپ سے کہ لاشا پامال نہیں ہوا، لیکن مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ بعد شہادت بھی لاش زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، لاش زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ آل محمد کی شہادتیں ہیں، یہ آل محمد کی قربانیاں ہیں، لیکن دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، اتنے ہی دروں کے نشان امام کی لاش پر تھے جتنے زخم حسین مظلوم کی لاش پر تھے، جتنے زخم حسین مظلوم کی لاش پر تھے، لیکن دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں مولا لاشا پامال نہیں ہوا، لیکن وہ کربلا کا صحرا جہاں آفتاب شرما کے ڈوب گیا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، بہن بیتابانہ در خیمے پہ بھائی کے انتظار پہ کھڑی تھی، اور ایسے میں وہاں لشکر میں سرکوشی چل رہی تھی کہ دستور عرب یہ ہے کہ جس کو رسوا کرنا ہو اس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اجازت دے ہم ان لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیں۔ اجازت ملی اور گھوڑوں کی نالیں کسی جانے لگیں، اور عزیزوں ایسے میں کسی نے آ کر علی کی بیٹی کو خبر دی کہ اب لاشوں کی پامالی کی تیاری ہے۔ ہائے زینب مستر، ہائے زینب مستر، اللہ رے صبر زینب مستر۔ ایک مرتبہ خیمے سے نکلی، مقام بلند پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور یہ منظر جامداد اس کی نگاہوں نے دیکھا، گھوڑے آمادہ ہوئے،